بھارتی سپریم کورٹ کا متعصبانہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست مسترد 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار۔ فیصلے میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ، انضمام کے بعد اب جموں کشمیر الگ ریاست نہیں رہے گی۔ آرٹیکل 370 اس کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ آرٹیکل 370 عارضی اقدام منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا پھر نہیں، یہ اہم نہیں۔ ہر فیصلہ قانونی دائرہ کار میں نہیں آتا۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا صدارتی حکم آئینی طور پر درست ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے 30 ستمبر 2024 تک مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ بھارتی عدالت نے 20 سے زائد درخواستوں کی سماعت کے بعد 5 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کشمیر نے زیر انتظام آتے وقت اپنی خود مختاری بھارت کے حوالے کی تھی۔ بھارتی حکومت نے 4 سال تک اس معاملے کو دانستہ طور پر لٹکائے رکھا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں نظر انداز، بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیری عوام کی خواہشات اور حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور حریت رہنما عمر عبداللہ سمیت دیگر رہنماؤں کا فیصلے پر اظہار مایوسی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مودی کے دور میں بھارت کی سپریم کورٹ مودی کورٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جموں کشمیر کے 1.5 کروڑ لوگ کبھی بھی بھارت کو اپنا ملک تسلیم نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کو بھارتی سپریم کورٹ پر کبھی بھی اعتبار نہیں رہا۔ اہل جموں کشمیر اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ بھارت ایسے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کا جذبہ حریت کم نہیں کر سکتا۔ بھارتی سپریم کورٹ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کا تعین کرنے کی مجاز نہیں۔ مقبوضہ کشمیر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کردار ادا کرے، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کی موجودگی میں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے خلاف آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلا کر قرارداد منظور کریں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق اسپیکر شاہ غلام قادر کی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں کہ بھارتی عدلیہ سے کشمیریوں کے حق میں فیصلے کی امید ہی نہیں تھی۔ اس فیصلے کے بعد ہر کسی کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ بھارت نے جموں کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک بار پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ کمزور عدالتوں میں جاتے ہیں اور طاقتور اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ قراردادوں کے منافی فیصلہ دیا، شہباز شریف کی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید۔ کہا بھارتی سپریم کورٹ نے لاکھوں کشمیریوں کی قربانی سے غداری کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے اس متعصبانہ فیصلے سے تحریک آزادی کشمیر مزید مضبوط ہوگی۔ کشمیری جدوجہد میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ فیصلہ بھارتی سپریم کے ماتھے پر انصاف کے خون کی پہچان کے طور پر دیکھا جائے گا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کا اسلام پور پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان کو جیتی ہوئی جنگ کو دوبارہ دھکیلا گیا۔ سازشی عناصر نے ہمیشہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں نسلی تعصبات سے نکل کر پاکستان کو مقدم رکھنا ہوگا۔ کسی بھی بنیاد پر کسی کی خلاف ورزی کا راستہ چنا، ان ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ جنگ صرف فورسز کی نہیں، پارلیمنٹ کی بھی لڑنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لے لیا۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری۔ تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ کیس کی سماعت جنوری 2024 میں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی سماعت۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ صدارتی ریفرنس کل سماعت کے لیے مقرر۔ غیر شرعی نکاح کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت کی۔ جج نے ریمارکس دیے، خاور مانیکا کے بیان میں کچھ بھی نہیں۔ قانون کے مطابق شکایات کنندہ کے ساتھ 2 گواہان لازمی ہوں گے۔ وکیل درخواست گزار کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا پر جج نے کہا خاور مانیکا کو آدھا شکایت کنندہ اور آدھا گواہ تو نہیں بنا سکتے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ نکاح خواہ بھی موجود ہے، چشمدید گواہ بھی اور سننے والا بھی۔ قانون کے نزدیک شرائط پوری ہونا ضروری ہے۔ قانون واضح ہے جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ بانی تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست فل بینچ کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ درخواست میں اہم اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔
عدالت کی درخواست گزار کے وکلا کو تمام آرڈرز اور دستاویزات منسلک کرنے کی بھی ہدایت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے مقدمات کی سماعت کی۔ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے، ضمانت مسترد کی جائے، پروسیکیوٹر کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ریمارکس کیے، دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ 30,000 روپے مالتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ چودھری نثار علی خان کے حلقے NA-53 اور PP-10 کی حلقہ بندی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 13 دسمبر تک جواب طلب۔ کمرہ عدالت میں موجود الیکشن کمیشن کے وکیل نے نوٹس وصول کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ وفد نے عام انتخابات سمیت دیگر امور پر پارٹی کے موقف سے الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا۔ وفد میں تاج حیدر، فیصل کریم کنڈی اور ناصر حسین شاہ شامل۔ مسلم لیگ نون کا سندھ میں سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف 18 دسمبر کو کراچی جائیں گے۔ لیگی قائد کے ہمراہ پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور خواجہ سعد رفیق بھی ہوں گے۔ نواز شریف کراچی میں MQM اور نون لیگ سندھ کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ MQM کا پنجاب میں انتخابات کی تیاریوں کا کل سے باضابطہ آغاز ہوگا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل لاہور میں طلب۔ پارلیمانی بورڈ صبح پنجاب سے امیدواروں کا انتخاب کرے گا۔ عام انتخابات جمعیت علماء اسلام نے راولپنڈی ڈویژن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ NA-51 سے پروفیسر زبیر عباسی، NA-52 سے خالد حسین اور NA-53 سے محمد بشارت نامزد۔ دیگر حلقوں پر بھی امیدواروں کا انتخاب کر لیا گیا۔ نامزد امیدواروں کے نام مرکز کو بھجوا دیے گئے۔ پارلیمانی بورڈ حتمی منظوری دے گا۔ ڈو مور IMF کے مطالبات کا نہ تھمنے کا سلسلہ برقرار ہے۔ IMF نے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی شرط لگا دی۔ حکومت ایک اور مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار۔ آئندہ مالی سال کے دوران فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ اور MIFP ڈرافٹ میں ہدف بڑھانے پر متفق۔ موجودہ مالی سال میں لیوی ٹارگٹ میں 49 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ آئل کمپنیوں کی پاکستانی زر مبادلہ پر نقب زنی، مقامی تیل کے بجائے درآمدی تیل کو ترجیح دینے لگے۔ مقامی ریفائنریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ریفائنری بند ہونے کا خدشہ، درآمدی تیل پر انحصار ملک میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی بڑی وجہ بن گیا۔ تیل درآمد کرنے سے زر مبادلہ بھی ملک سے باہر جانے لگا۔ ملک میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ قلت کے باعث کسانوں کو کھاد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ کھاد کی قلت سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ کھاد کی فی بوری 1500 روپے مہنگی، کھاد بلیک میں 5000 روپے تک پہنچ گئی۔ پر اسرائیلی ظلم انتہا کو چھو گیا۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، ہر طرف تباہی۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد صہیونیوں کے 3500 اہداف پر حملے، بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18000 سے زائد ہو گئی۔ خان یونس سے رفح جانے والی سڑک بھی بمباری سے تباہ۔ اسپتالوں اور ایمبولینسوں پر بھی حملے، اسکول، اسپتال، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو نکالنے میں شدید دشواریاں۔ ایندھن کی کمی سے شہری دفاع کے پاس اب صرف ایک گاڑی قابل استعمال۔ اسرائیل فوجی طاقت سے قیدی رہا کرا لے، یہ اس کی بھول ہے۔ مذاکرات کے بغیر کوئی بھی یرغمالی رہا نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ 10 روز میں 180 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی، حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ہمارے ہزاروں جنگجو تیار، لڑائی میں باری کے منتظر ہیں۔ حماس تمام یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ حماس ہتھیار ڈال دے تو جنگ کل ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اپیل، کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو حماس سے خطرہ ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں پر اسرائیلی مظالم سے انسانیت کام اٹھی۔ قیدیوں کو زندہ درگور کیے جانے کا انکشاف۔ رہائی پانے والے قیدیوں نے زیادتیوں کی رود سنا دی اور کہا کہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی، جسم پر نمبر درج کیے، برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غزہ کے معصوم بچوں نے دنیا سے فریاد کی اور کہا مسلسل بمباری ہو رہی ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا۔ جنگ بند کرو۔ فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ممالک سامنے آ گئے۔ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ۔ اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ممالک حماس کے خاتمے کی اسرائیلی حمایت کر کے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTT के ऑपरेशन 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से TTP को माली मुआवनत फराहम करने वाले 2 अहम कारकुन भी पकड़े गए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 2 हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों में हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज टेस्ट सीरीज के चैलेंज के लिए तैयार। कहा, हम यहाँ मुकाबला करने नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की सोच के साथ आए हैं। टीम चैलेंज कबूल करने के लिए पुरजोश है। अबरार अहमद पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है। उम्मीद है दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाएंगे। कैनबरा में इंतजामात से बहुत ही ज्यादा मायूसी हुई। हो सकता है ये उनकी हिकमत अमली हो।